کہ لوگوں نے اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل خرید کر کے دینا شروع کر دیا ہے، اور آنکھ بند کر کے بے خبر ہو گئے کہ بیٹی بات کس سے کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، سنے گھر میں بکری سواسی۔ بیٹی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی، اور باپ کو جوش ہے بیٹی کو نوکری کرانے کا، ایسا جوش ہوا کہ ایسے اسکول میں جا کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی تعلیم پا رہے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ جو انہوں نے لکھی وہ یہ لکھی، جو خون کے آنسو آپ کو رلا دے گی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ نکاح کو تجارت بنا دیا۔ غریب لڑکیوں کے لیے جب کوئی چارہ نہیں رہا، وہ غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ جانتے ہیں کیا نقصان ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ ذمہ دار جہاں وہ ماں باپ ہے، وہاں یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے لکھا ایک خط آیا، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک باپ نے کہا حضور ہم کو اجازت دیجیے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں، مجھ کو ایک بیٹی نہیں ہے، چار بیٹی ہے، اور ہر داماد مطالبہ کر رہا ہے، میں غریب آدمی ہوں، ایک داماد کا مطالبہ تو پورا کر سکتا ہوں، یہ چار داماد کا مطالبہ کہاں سے پورا کروں گا؟ اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر کر کے دنیا کے سے میں نجات پا جاؤں۔ آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے یہاں، آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں غریبوں کے یہاں، آج ہم اپنی بیٹیوں پر خود ستم ڈھا رہے ہیں، ان کا ایمان الگ جا رہا ہے، ان کی آبرو الگ جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیشن پر آ کر، مطالبے پر آ کر، جاہل سے جاہل لڑکے کے لیے دنیا بنانے کا مطالبہ تو کیا، اپنی آخرت برباد کر۔ انصاف سے بتائیے، ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو مذاق میں مت لیجیے گا۔ ایک بات بتائیے، جو آپ نے مطالبہ کیا لڑکے کے لیے کہ گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، آپ نے مطالبہ کیا پیسہ چاہیے، پیسہ مل گیا، آپ نے مطالبہ کیا کہ سامان چاہیے، سامان مل گیا، لیکن انصاف سے بتائیے آپ کو کیا ملا؟ بیٹی داماد کو تو ملا، لیکن آپ کو کیا ملا؟ دوسرے کی دنیا بنی اور آپ نے اپنی آخرت برباد کری۔ یہ کیسا سودا ہے؟ جس وقت آپ سے سوال ہوگا اس وقت یہ بیٹی کھڑی ہوگی، اس وقت یہ داماد کھڑا ہوگا، اس وقت یہ بیٹا کھڑا ہوگا، اس وقت یہ بہو کھڑی ہوگی، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کے ایمان کو بچائیے، آبرو کو بچائیے، ورنہ صرف اسی مطالبے کی وجہ سے ہمیں جنت سے اللہ محروم کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ اچھا، یہ جو ہروا چوک ہے، یہاں برادری ہے کلہیا برادری، یہ اتنی چالاک برادری ہے، میں امامت کر چکا ہوں، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے طرفداری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی برادری کے خلاف بول رہا ہوں، میں شیخ برادری سے میرا تعلق ہے، یہ کلہیا برادری ہے، اتنی چالاک برادری ہے، یہ اپنی بیٹی کا رشتہ یہ شیخ میں نہیں تلاش کرتی۔ اپنا بیٹا اگر کوئی ہونہار ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، پروفیسر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، تو اب کلہیا برادری کی لڑکی اس کے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ کہاں رشتہ تلاش کرتی ہے؟ 7 سمندر پار، بوسا پور میں، عیسا پور میں، پیسہ پور میں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہاں پیسہ نہیں ملے گا، سامان تو ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا، اور وہاں کیا ملے گا جانتے ہیں؟ پیسہ الگ ملے گا، گاڑی الگ ملے گی، سامان الگ ملے گا، داماد بھی بم بم، باپ بھی بم بم، اس وجہ سے۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے کامیاب بیٹے کو شیخ برادری کی بیٹی مل گئی اور آپ کی بیٹی کو کون اٹھائے گا؟ وہ تو آیا نہیں اٹھانے کے لیے، تو آپ کی بیٹی تو آپ کے لیے بوجھ بن گئی۔ ارے اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہو، عقل کا ناخن لو۔ ان کا تو کام بن جائے گا، ان کا تو کام بن گیا، تمہارے بیٹے ہونہار بیٹے کو چن لیا یہاں سے، جتنے بھی نکمے رہ گئے وہ رہ گئے یہاں، جتنے بھی کام کے تھے اس کو انہوں نے اٹھا لیا، لیکن تمہاری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ تو اٹھانے کے لیے آئیں گے نہیں، اور اس برادری میں کامیاب لڑکا اس کو اٹھایا نہیں، تو تمہاری بیٹی کا کیا ہوگا؟ خدا کے واسطے تم اپنی بیٹی پر کرم کرو، انشاءاللہ اللہ مہربان ہوگا، آپ پر کرم فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے غلطی کبھی نہیں ہوگی، چاہے بیٹا کامیاب ہو چاہے ناکام ہو، اپنی برادری میں شادی کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی
نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، مسلمانوں سنبھل جاؤ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بل جلسہ ختم ہو گیا، وعدے پر آ جائیے، میں آپ کو گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ آفت آتی ہے گناہ کی وجہ سے، آفت آتی ہے حرام کمانے کی وجہ سے، آفت آتی ہے غلط ماحول کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کو سر بلندی پر کھڑا کر دے گا، آپ کے مستقبل کو روشن کر دے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی سے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔